الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها ولا تقربوا اور تم نہ قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے حتیٰ یہاں تک کہ یا سوائے الا باللتی ہی احسن مگر جو سب سے بہترین اور اچھا طریقہ ہو حتیٰ یبلغ اشدہ جب وہ اپنی پختگی عمر کو پہنچ جائیں سمجھدار ہو جائیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ماپ تول میں انصاف سے کام لو لا نکلف نفسا الا وسعها اللہ رب العالمین نہیں تکلیف دیتا نہیں بوجھ ڈالتا کسی بھی جان کو الا وسعها مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان فرمائی، پھر مشرکین مکہ کی مذمت کو بیان فرمایا، پھر ان کے اندر جو بدعتیں رائج ہو چکی تھی انہوں نے جو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے ان عقیدے فاسد اور عقائد فاسد کو ذکر بیان فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کا ذکر بیان فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین ایک اور نیا چیپٹر کا آغاز فرما رہا ہے کہ یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن زن سے پیش آؤ۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام آپ کو جب نبوت نہیں ملی تھی اس وقت جو مشرکین تھے، جب آپ نے دعوت دی تھی، دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ بتلائیں کہ آپ نے مجھے کیسا پایا۔ جہاں پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی صداقت، امانت، دیانتداری، اس چیز کی لوگوں نے مثال دی، وہاں پر آپ کے متعلق کہا گیا کہ آپ کے اندر ایک یہ صفت تھی کہ آپ یتیموں کا خیال کرتے تھے، بیواؤں کا سہارا تھے، یعنی یتیموں کی کفالت کرنا اور یتیموں کا ساتھ دینا یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیموں کے ساتھ تیوری چڑھا کر کے بات نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دو اور آپ ان کی تربیت ہی نہ کرو، ایسا نہیں ہے، آپ ان کی اس طرح تربیت کرو جس طرح کے آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ خطاب ہے جن لوگوں کی زیر کفالت یتیم لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کی طرف نہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یتیم کے مال کو ہی کھا جائیں، اسے ایسا سمجھے کہ مال غیر دل بے رحم، ایسا نہ ہو۔ یتیم کا جو مال ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے، پہلے تو اس کو ایسا سمجھا جائے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر بالفرض بہت ہی ضروری ہے، آپ خود اتنا غریب ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں چلتا، آپ بہت ہی کمزور ہیں، آپ اس مال کے اوپر محنت کر رہے ہیں، پھر بھی اتنا مال لو جتنا ضرورت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اور پھر جو یتیم کا مال ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کا ولی وارث اور کفالت دار بنا دیا، تو پھر اس کو آپ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو، ہم اس کو نہیں کھاتے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ہم اس کو رکھ دیتے، یا تو وہ زکوٰۃ میں جاتا ختم ہو جائے گا، یا پھر وہ یتیم کھاتے کھاتے جب وہ جوانی کو پہنچے گے وہ مال ختم ہو چکا ہے۔ ایسا بھی نہ کرو۔ آپ یتیم کے مال کا جس طرح آپ بہتر آپ سمجھتے ہو، ہر انسان اپنے دل کا خود مفتی ہوتا ہے، اسے دل کا اچھی انداز سے پتہ ہوتا ہے اگر اس کا مال ہو تو وہ اس کو کس طریقے استعمال کرتا، اسی طریقے سے آپ اس مال کو کاروبار کے اندر کسی چیز کے اندر لگاؤ اور اس کا جو اچھا منافع اس میں سے حسن سلوک یعنی توفیق اور وسعت کے مطابق اس میں سے تھوڑا کھا لو، اور وہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تب، اگر آپ کے پاس اپنا ہے تب یتیم کا جو مال ہے اسے نہ کھاؤ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانا اس کی اللہ رب العالمین نے بہت بڑی مذمت کو بیان فرمایا۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا باللتی ہی احسن اگر کھانا پڑ جائے تو کیا آسان انداز سے، آسان انداز یہی ہے کہ آپ اس کو ایسا نہ کرو کہ ضائع کر دو، نہیں، جتنا ضرورت ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے اور اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ اللہ تو جانتا ہے۔ یتیم کسی کی ذمہ داری لینا بہت بڑا مشکل ہے۔ روز قیامت کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر سب سے زیادہ انسان جس وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ یہ ہوگا حقوق العباد کے اندر وہ کمی کوتاہی کرتا ہوگا۔
تو لہذا آسان انداز سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس معاملے کو بندہ انسان ہینڈل کرے۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ اپنے شعور کو پہنچ جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ حساب و کتاب شروع کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ فلاں جگہ ہم نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، فلاں جگہ تیرے اوپر دوڑ جاتے رہو، ہمارے اوپر کوئی مال نہیں بچتا، ایسا نہ ہو۔ آپ آسان انداز کے ساتھ ان کو مال کو اپنے پاس رکھے، اس کو استعمال کرے، پھر جب وہ اپنی عمر کو اچھی عمر کو پہنچ جائے، اب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں، تو آپ پھر ان کا جو مال ہے آپ ان کو ان کے حوالے کر دو، آپ ان کے اوپر قبضہ نہ مارو۔ فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب بھی تم کسی معاملے کے اندر تمہیں امیر بنایا جائے، تم کیا کرو؟ انصاف سے کام لو، ماپ تول کے اندر انصاف سے کام لو۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتے لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی وسعت کے اندر نہ ہو، یعنی اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ رب العالمین بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یتیم کفالت دار بنا دیا اور آپ اس مال کو استعمال کر رہے ہو، تو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کے پاس خود ہی کچھ نہیں ہے، آپ خود ہی کنگلے ہو، تو پھر آپ اس مال کو استعمال کر رہے ہو تو ضرورت کے تحت تو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن بہرحال انسان خود اپنے دل کے اندر زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔